السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آخری آیت کو دیکھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشن کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَذَهَبَ البتہ وہ لے جائیں گے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت سے پہلے دو مثالیں جو منافقین کے گروہ کی بیان فرمائی ہے۔ پہلی مثال میں منافقین کو آگ سے تشبیہ دی تھی اور دوسری مثال میں منافقین کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہوں کو لے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ وہ جو شخص جس حد تک سننا اور دیکھنا چاہتا ہے اسے سننے کا اور دیکھنے کا موقع عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورۃ بقرہ کے تیسرے رکوع کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا تم عبادت کرو، ربکم الذی اپنے رب کی، جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذی اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم شاید کہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں مؤمنین کی، کفار کی اور منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام گروہوں کو کہا، اے لوگو فرما کر کہا کہ ان سب کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے غائب کے صیغوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا، لیکن اب اے لوگو کہہ کر سب کو حکم دیا کہ سب کو مخاطب کیا کہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اور متقی یعنی کہ تقویٰ سے مراد کیا ہے کہ تقویٰ کا اعلیٰ مرتبہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بری ہو جائے۔ بڑی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو چھوڑ کر غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام فرائض، حقوق اور ذمہ داریوں کو اللہ کی وجہ سے پورا کرے اور ہر کام میں اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی رہے۔ الذی وہ ذات جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا، بہ اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں کو، رزقاً رزق ہے، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، للہ اللہ ہی کے لیے، انداداً کوئی شریک، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب نکالا ہے کہ زمین ساکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ زمین اور آسمان اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فلا تجعلوا للہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، میں نے تمہارے لیے آسمان بنائے، زمین بنائے، بس تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تمہیں شک ہے، فی ریب کسی شک میں ہو، مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر،
فَأْتُوا پس تم لے آؤ بِصُورَةٍ کوئی صورت مِن مِثلِہ اس کے مثل یا اس جیسی وَادْعُوا اور بلا لو شُہَدَاءَکم اپنے گواہوں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ جیسا کہ ہم نے سورت کے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ریب فیہ قرار دیا تھا اس کتاب کو کہ اس کتاب کے شک ہونے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں کسی ادنا سے شک میں بھی مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی ایک کتاب لانے کا کیا گیا، پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا، پھر مکہ میں اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ اب مدینہ میں یہ چیلنج دہرایا جا رہا ہے کیونکہ سورۃ بقرہ مدنی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نے نہیں کیا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، وَاتَّقُوا پس تم ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی پس تم ڈرو آگ سے، الَّتِی جو وقودھا اس کا ایندھن، الناس انسان، والحجارۃ اور پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، یعنی کہ عام آگ جو ہوتی ہے وہ انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر ہے کہ اس میں انسان اور پتھر جو ہوں گے وہ اس کا ایندھن ہوں گے، جس سے یہ مزید بھڑکے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دے دیجئے الَّذِينَ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کریں گے، ان لہم یہ کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، من ثمرات کوئی پھل، رزقاً رزق کے طور پہ، قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہی ہے جو رزقنا ہم رزق دیے گے، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ متشابہا اور وہ دیے جائیں گے بھی اس سے متشابہہ ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاکیزہ، وَهُمْ فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں وہ شرماتے، ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے مثال ما بعوضۃ خواہ وہ مادہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے اوپر ہو یعنی مچھر کے پر کی، فاما الذین پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں، انہ الحق بے شک وہ حق پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واما الذین اور رہے وہ لوگ، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالی نے، بہذا مثلاً اس مثال کو بیان کرنے سے، یضلوا وہ گمراہ کر دیتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، کثیراً بہت زیادہ کو، یہدی اور وہ ہدایت دیتی ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیراً بہت زیادہ کو، وما یضلوا اور نہیں گمراہ کرتے بھی اس کے ساتھ، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو۔ اس سے پہلے منافقین کی 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ امام ابن جریر طبری نے ابن عباس اور ابن مسعود اور کئی صحابہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان کی، یعنی آگ جلانے والی اور بارش میں گرے ہوئے شخص کی، تو منافقین نے کہا کہ اللہ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، سیاق و سباق کے یہی شان نزول مناسب ہے۔
ابن جریر طبری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کی جو مثالیں دی تھی ان پر مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ مکھی اور مچھر کی مثالیں بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی جو پیدائش ہے وہ بھی اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر بات سمجھانے کے لیے اگر چھوٹی مخلوق کی مثال بھی زیادہ موزوں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی بھی شرم نہیں آتی ہے۔ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اپنے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کا پختہ ہو جانے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا ان کو اللہ نے، بھی اس کا، ان یوصل، یہ کہ وہ جوڑا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، وہی لوگ، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہونے والے فاسقوں کی 3 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک، اللہ کے عہد کو توڑنا، دوسرا، رشتہ داری سے قطع تعلقی کرنا، تیسرا، زمین میں فساد کرنا۔ جیسا کہ مشرکین نے اس عہد کو توڑا جو اس کے ساتھ ان سے لیا گیا تھا سورۃ الاعراف میں، الستُ بربکم، یہود و نصارہ نے وہ عہد توڑا جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے لیے لیا گیا تھا، اور کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے رشتہ داری کو قطع کیا، اور منافقین نے زمین میں فساد پھیلایا۔ یہ تینوں صفات کفار کے تمام گروہوں میں پائی جاتی ہیں۔ کیفا، کس طرح، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، حالانکہ تم، امواتن، مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، ثم، پھر یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 28 میں یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ توحید کی جو بات شروع ہوئی تھی وہی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے حاضر کرنے پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔ هو الذی، وہ ذات، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، لکم، تمہیں، ما فی الارض، لکم، تمہارے لیے، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ثم استویٰ، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس نے درست بنا دیا انہیں، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی ہے۔ یہی بات سورۃ حامیم سجدہ میں بھی بیان ہوئی ہے، مگر سورۃ نازعات میں والارض بعد ذلک دحاھا جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، یعنی کہ وہاں پہ پہلے آسمان کی اور پھر زمین کی بات کی گئی ہے۔ یہ ہے آج کی آیات کا مطالعہ، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی یا آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ ہم اس کو میں مزید بہتری جو ہے وہ آپ کو بتانی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔